میری ملازمہ بہت نیک تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کوارٹر میں بند ہو جاتی اور عبادت کرتی رہتی تھی اور کسی کو بھی اندر نہ آنے دیتی۔ مجھ سے تنخواہ بھی نہ لیتی کہ ثواب کی خاطر کام کرتی ہوں۔ ایک دن میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ اس سے دم کروا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں اس کے کمرے میں گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میرا نام غزالہ ہے اور میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرے شوہر اچھا خاصا کما لیتے تھے، اس لیے میرے گھر کے سارے کام میری ملازمہ کرتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے وہ مجھے کہہ گئی تھی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ دوسری ملازمہ کا انتظام کر لیجیے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے ملازمہ ڈھونڈوں گی۔ میری ہی عمر کی عورت میرے گھر آئی۔ شکل سے وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ بولی مجھے کام پر رکھ لیں، بس 2 وقت کی روٹی چاہیے اور رہنے کے لیے کوارٹر، اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ اس نے سارے گھر کا کام بڑے اچھے سے سنبھالتی تھی۔ میرے شوہر کے سامنے بھی نہ آتی، اگر آتی تو نقاب کر کے آتی اور کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہیں پر عبادت کرتی رہتی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ پریشانی تو ایک بار کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک بار رات کے 10 بجے میری بڑی بہن آ گئی۔ میں نے جا کر ملازمہ کا دروازہ کھٹکایا مگر اس نے باہر آنے سے منع کر دیا۔ گھر نہیں آئے تھے کہ میں باہر سے ہی کچھ منگوا لیتی۔ مجبوراً مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑا۔ مجھے اس بات پر غصہ تو کافی زیادہ تھا مگر میں نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ اس نے ایک بار بھی تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ کہتی تھی باجی صفائی کرنا نصف ایمان ہے، مجھے ثواب ملتا ہے صفائی سے، اس لیے پیسے نہیں لوں گی۔ اب میں ایسی ملازمہ کو ہاتھوں سے کیسے گنوا سکتی تھی، تو پیسے بھی نہ لیتی اور کام بھی کرتی رہی۔ بس مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگتی تھی۔ اس کا سر شام ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے اس لیے کمرے میں عبادت ہی کرتی رہتی ہے، مگر کبھی مجھے یہ سب ڈھونگ لگتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کسی دن اسی راز سے بھی پردہ ہٹا کر رہوں گی کہ آخر کمرے میں بند ہو کر عبادت ہی کرتی ہے یا کیا کرتی ہے۔ ایک دن میری 6 ماہ کی بیٹی کو بخار ہو گیا، بہت ڈاکٹر بدلے مگر آرام نہ آیا۔ ہمسائی نے کہا کسی نیک انسان سے دم کرواؤ، کیا پتہ ابھی ٹھیک ہو جائے۔ میں کہاں کسی نیک انسان کو جانتی تھی سوائے اپنی کام والی کے، اس لیے بچی کو لے کر اس کے کوارٹر میں چلی آئی۔ حسب معمول اس کا دروازہ بجایا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دی کہ بیٹی کو دم کروانا ہے، کھولو، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا اور اس نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائیوں میں مشغول تھی تو میں چوری چوری اس کے کوارٹر میں چلی آئی۔ میں نے تلاشی لی مگر مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تھے تو میں نے اب اس پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کے کوارٹر سے کسی کے بولنے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ تصویر میں وہ کافی سال پرانی تصویر تھی۔ اس نے جس کسی کو ملازمہ کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ میں نے اسے سختی سے پوچھا تو کہنے لگی باجی میرا گھر والا بھی آ جاتا ہے گاؤں سے ملنے۔ میں نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارا شوہر آئے تو مجھ سے ملوانا۔ میری بات پر اس کے رنگ پھک ہو گئے اور وہ بھاگ گئی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے ہی میں اس کی چپگئی میں لگی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کا شوہر بھی ملنے آتا ہے یا کوئی اور چکر چلا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، تیار ہو کر کسی کو فون کیا اور کہنے لگی آ جائیں، بی بی گھر پر نہیں ہے، میں بھی اپنے کمرے میں ہوں۔ مجھے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کس کو بلانے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا۔ وہ تو میرا شوہر ہی تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں چلاتی ہوئی ان دونوں کے سامنے چلی آئی۔ میرے شوہر کے رنگ اڑ کے اور کہنے لگا مجھ سے ناراض نہ ہو، پہلے میری بات سن لو، یہ میری پہلی بیوی ہے، اس کو بھول گئے اور کچھ عرصے بعد تم سے اس کی شادی کر لی اور پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ میں اتنے سال اکیلی رہی مگر اس نے مجھے چھوڑا نہیں۔ اب بھی صرف کچھ دنوں کے لیے آئی ہوں کہ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ گزار لے۔ میں اس کی آخری خواہش کو انکار نہ کر سکا، اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔
اور یہ صرف چند ہفتوں کی ہی مہمان ہے۔ یہ سب میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں ہی دونوں کے بیچ میں آ گئی اور میں اس پر سوتن بنی تھی۔ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے کبھی آ کر اپنا حق نہیں جتایا۔ میں اسے کوارٹر سے اپنے کمرے میں لے آئی اور کہا آج یہ تمہارا کمرہ ہے، اپنے میاں کے ساتھ اس میں رہو۔ میں کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کر میکے آ گئی۔ چند دنوں بعد اطلاع ملی کہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، وہ بھی بہت اچھی تھی۔ اب بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔